رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا. خوش آمدید. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب قبلہ شجاع الدین شیخ صاحب، مولانا رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل حمدی صاحب، بہت شکریہ سب کا. بغیر کسی تمہید کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال مفتی عامر صاحب ذرا سنیے گا. جی میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ کہتے ہیں کہ جب جماعت مسجد میں شروع ہو جائے تو اس کے بعد عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، تو یہ بات صحیح ہے؟ مطلب اس طرح ہی کرنا چاہیے، ہم جماعت شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز؟ کہتی ہیں کہ سنا ہم نے یہ کہ جب جماعت مسجد میں شروع ہو جائے عورتوں کو اس سے پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح ہے. خواتین کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. صحیح ہے. اب چاہے وہ پہلے ٹائم میں پڑھیں، چاہے وہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد پڑھیں یا اس سے پہلے پڑھیں، ان کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی نماز ہو جائے گی. خواتین کے گھر پر نماز پڑھنے کا مسجد کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اب یہ ایک سب سوال سنیے گا. سنائیے. میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ ہم نے شروع سے سن رکھا ہے کہ جب ہم دعائیں اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ کسی کو بتانی نہیں چاہیے، تو کیا ان دعاؤں کے بارے میں کسی کو بتانے سے دعا کے اثر پہ فرق پڑتا ہے؟ This may sound something جس کا کوئی سینس نہیں ہے، بٹ اٹ از ویری سینسیبل ان دا وے کہ میں نے یعنی ابتدائی گفتگو مجھے بھی لگا کہ وہ کہہ رہی ہے دعا مانگے تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ ہم نے یہ سنا ہے، وہ سوال پوچھیں. اور بعد کی جو گفتگو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کیا کسی کو اپنی دعا بتا دیں تو اس سے دعا پہ اثر پڑتا ہے. میں نے بہت لوگوں کو کہتا ہے، کوئی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار فلاں چیز ابھی بس ان پروسیس انشاءاللہ ہو جائے گی، ابھی نہیں بتاؤں گا، میں جب ہو جائے پھر بتاؤں گا، ورنہ اثر پڑ جاتا ہے اس پہ. یار یہ سائیکولوجیکل ہے یا کیا؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے بندے کے تعلق کا آسان ترین اور ذرا ہماری آج کی اصطلاح میں سستا ترین ذریعہ ہے جس میں کوئی کاسٹ انکر نہیں ہوتی. صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ بندہ دعا اپنے لیے بھی کرے اور دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھے. صحیح ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر دوسروں سے بھی دعاؤں کی التجا کرنے کی کوشش کریں. اب اگر میرا آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو مشکلات میں ہم مبتلا ہیں یا کوئی معاملہ ایسا آ گیا تو دوسروں سے دعا کرائی بھی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام سے اور بعض اوقات بڑے نوجوان صحابہ کرام سے بھی فرماتے تھے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. صحیح ہے. تو جب یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہم دوسروں سے دعا کرا سکتے ہیں تو اپنے بعض معاملات کے حوالے سے دعا کرانے میں اگر کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو دوسروں سے ڈسکس کر لینا تاکہ وہ آن بورڈ ہو جائیں اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرما کر ہمارے معاملے کو آسان فرما دے. یہ تو وہ عموم کے اعتبار سے. باقی کوئی کسی کا انڈیویجول معاملہ ہو سکتا ہے کہیں نکاح کا ارادہ ہو مثال کے طور پر، اب وہ بندہ استخارہ بھی کر رہا ہے اور اس معاملے کو ایک حد تک پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز دوسروں سے دعا کرائی اگر جا سکتی ہے تو اپنے معاملات میں ان کو آن بورڈ لے کر مزید التجا دعا کی کرنے میں کوئی حرج کی بات محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس پہ آپ ایک بات اور کیجیے گا پھر میں دیگر علماء کرام کے پاس آتا ہوں کہ یہ تو ایک دعا کے حوالے سے ہوگی نا بات. ویسے بھی اگر انسان زندگی میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فلاں پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، مجھے اس پہ کامیابی ہو، تو ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے لوگوں کے کہ یار یہ ابھی بتانا نہیں ہے کسی کو، اگر بتا دیا تو یار نظر لگ جائے گی یا بس کام خراب ہو جائے گا. اس سوچ کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا نہ یہ شریعت کے خلاف ہے نہ شریعت کے ساتھ ہے، یہ اپنی اپنی سوچ ہے بھائی سب کی؟ وسیم بھائی ایسا ہے کہ اگر وہم یہ ڈالا کہ کسی کو بتاؤں گا تو خراب ہو جائے گا تو یہ خلاف شریعت ہے. اچھا، خلاف شریعت ہے. لیکن اگر اس نے کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کی کہ میں اگر کسی کو بتا دوں گا تو کوئی رخنہ ڈال سکتا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، کوئی مسائل کھڑے کر سکتا ہے، اور دیکھیں آج کے دور کو سامنے رکھے تو ایسا ہوتا بھی ہے. اس لیے اگر وہ اپنے پروجیکٹ کو اپنے معاملات کو سیکریٹ رکھتا ہے اور ہونے کے بعد شو آف کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اگر اس نے وہم پالا یہ بتا دیا تو خراب ہو جائے گا، بتایا تو خراب ہو جائے گا، تو یہ وہم کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر تو یہ بھی نہ سوچیں مفتی صاحب، آپ بتائے گا کہ اکثر ہوتا ہے کسی کو بتایا اور کام نہیں ہوا، کہتے دیکھا اس سے ڈسکس کیا اور بیڑا غرق ہو گیا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
دونوں نے بہت اچھے پہلو ذکر فرمائے. میں ایک دوسرا پہلو بھی اس کا تذکرہ کروں گا کہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات میرے سامنے کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ کوئی شخص آیا, اس نے کہا کہ یار میں یہ چیز کرنا چاہتا تھا, میں نے 10 بندوں کو بتا دیا, وہ دھری کی دھری رہ گئی. یہ بالکل یہ دیٹس مائی کوسچن. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے کسی کو برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ اتنی خوبصورت چیز بنا رہا ہے, خوبصورت گھر بنا رہا ہے, گاڑی لے رہا ہے, یہ وہ, اچھا دیکھو پیسہ کہاں سے آیا, وہ آیا نہیں آیا, نظر پہلے ہی لگ گئی. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. اچھا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اچھا سورہ یوسف ہے, آیت نمبر 27 ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں جانا تو ایک دروازے سے ساتھ داخل نہیں ہونا, الگ الگ داخل ہونا. تو اس میں مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جس کے ساتھ پے در پہ ایسے معاملات ہوں تو اس کی مرضی ہے, وہ سیکرٹ بالکل رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بات وہی کہ توہمات نہ پالے. ہاں ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں داؤدانی صاحب جی آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیجیے پھر میں سوال کرتا. بعض اوقات بالکل تقریباً جو باتیں کی گئی ہیں ان کی تائید کے ساتھ ہی صحیح ہے. ایک اضافہ میں اس میں یہ بھی دیکھتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پینل ہے وہ بھی اتفاق کرے گا کہ بعض اوقات انسان جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا, گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے, تو اس کے جو اپنے گناہ ہیں اس کے اوپر دوسروں کو مطلع کرنا یہ کوئی مناسب کام نہیں. صحیح صحیح. تو اس موقع پر اگر وہ پروردگار عالم سے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی, پروردگار میرا یہ گناہ ہے, اس کی مغفرت فرما, تو اس موقع پر یہ کہنا کسی اور سے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے لہذا تو میرے لیے دعا مانگو, یہ نامناسب ہوگا. ہاں عمومی دعا یہ ہو سکتی ہے صحیح کہ بھائی گنہگار ہوں, میں مغفرت کے لیے میری بھی دعا کیجیے گا, یا فلاں مرحوم ہے ان کے لیے دعا کیجیے گا, لیکن کسی گناہ کو آشکار نہ کیا جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو پوشیدہ رکھا ہے, ہاں تو اللہ کی نعمت ہے, اب اس کو آشکارا کرنے کا کیا ایسا کیا ہے. صحیح صحیح. اور یعنی جی ویسے تو دعا کے بارے میں کسی کو بتانا یا نہ بتانا اس کی اپنی مرضی ہے, بتاتا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اس سوچ کے ساتھ کہ یار میں جو دعا کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان راز ہے, میں کیوں کھولوں اس کو, تو ٹھیک ہے, جو عطا فرمائے گا وہ عطا فرمائے گا, نہیں کھولتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یعقوب علیہ السلام نے بھی جو کہا تھا نا اپنے بیٹوں سے, اسی آیت کے آخر میں ایک بات اور کی, ان الحکم الا للہ علیہ توکلت, حکم اللہ کا ہی چلتا ہے اور میں توکل اسی پر کرتا ہوں. صحیح صحیح. نظر یعنی ایگزسٹ کرتی ہے, نظر واقعی لگتی ہے, یہ ہوتا ہے. العین حق, بالکل صحیح بات ہے. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جب آپ ریز دیکھتے ہیں, سگنلز دیکھتے ہیں, ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں مگر ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ہم سب کے موبائل فونز کام کر ہی رہے ہیں اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ سگنلز آ ہی رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں, جبکہ وہ سگنلز آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں بھی اس فیکٹر کو اور اس فینامنا کو سمجھاتی ہیں کہ بہرحال انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. ایسا نہ کریں کہ اپنے ڈیسیجنز کو انہی کی وجہ سے معطل کر دیں, مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا فلاں کام جو خراب ہو گیا ہے وہ کسی کی بری نظر کی وجہ سے ہو گیا یا کسی اور وجہ سے؟ بہت آسان سے طریقہ کار ہے کہ کبھی اگر کوئی پرابلم اس طریقے کی فیس ہو رہی ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے, تو انسان صدقہ تو دیتا ہی, ایک مومن سے توقع ہے تھوڑا بڑھا دے. اسی طریقے سے قرآن مجید تو وہ پڑھتا ہی ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت زیادہ کر دے. اسی طریقے سے مثلاً بعض دعائیں آئی ہیں, دعائے صبا سب جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں, میں تاکید کروں گا اس کے اندر کوئی ایسی کنٹروورسی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دعا ہے کہ جس کے اندر ان چیزوں کا خاص طور پر حوالہ ہے اور ایک اسلوب دیا گیا ہے کہ خدا سے کس طرح سے دعا مانگی جائے. اسی طرح سے دعا مشلول ہے, اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کیا گیا ہے, مولا کی تعلیم کردہ دعا ہے. تو ان تمام دعاؤں کا وسیلہ اختیار کرے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے. ماہ مبارک رمضان, شب قدر آنے والی, ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے معاملے کو حل کریں. جو نظر نہیں آ رہا نا اس کو اسی کے حوالے کریں کہ جو سب سے زیادہ غیب میں. میں آپ کو بتاؤں وسیم بھائی کہ زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ ایسے اہل یہود و نصارہ تھے, جب حضور نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے نا تو وہ آپس میں نظر لگانے کا مقابلہ کرتے تھے, باقاعدہ تفاسیر میں ہے. اور وہ جس چیز کو چاہتے تھے ان کی نظروں میں ایسی تاثیر تھی کہ نظر لگتی تھی. جی تو حضور نبی کریم علیہ السلام پر بھی ٹرائی کیا انہوں نے, لیکن آقا علیہ السلام کا توکل تو سب سے بڑھ کر ہے نا, کچھ بگاڑ نہ سکے تو آخر میں کہنے لگے کہ یار یہ تو جادوگر ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا معاذ اللہ. تو وہ اللہ پر توکل تھا, کسی پر نظر لگ جائے کچھ بھی ہو جائے. سورہ قلم کی آخری 2 آیات وہ 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کرے, نظر بد ختم ہو جائے گی. سورہ قلم کی آخری 2 آیات, سبحان اللہ. کچھ ذرا کوئکلی, تھوڑا سا ٹائم ہے, فقہی مسائل ایک ذرا سنائیے گا پلیز.
میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں جیسے خواتین روزہ رکھتی ہیں اور سبزی کاٹتی ہیں، ان کے ہاتھ کٹ جائے اور خون نکلا، کہ جسم کے کسی بھی حصے پہ چوٹ لگے یا خون نکل تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ کی ویسے مجھے انگشتری کل زخمی لگ رہی تھی، پٹی وغیرہ. یہاں کبھی کبھی گھر والے ہماری بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کچھ کس چیز کی؟ گھر کے کام کاج کی. اچھا، تو اسی رمضان میں میری انگلی بھی کٹی تھی. کس کام کے عمل دینے کے دوران؟ اگر یہ بہت ذاتی سوال نہیں ہے، سبزی وغیرہ کاٹ رہے تھے، فروٹ، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، فروٹ کاٹنے کی. اچھا، تربوز کاٹ رہا تھا، میری انگلی بھی کٹی. ویسے وسیم جو عین کا حال ہے وہی غین کا حال ہے. اچھا صحیح ہے. لیکن بہرحال میری انگلی کٹی تھی، انگلی کٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں بلڈ تھا تو اس سے وضو ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ روزہ مکروہ ہوگا نہ کچھ ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا علیحدہ سے اضافی. جو باقی جو روزے کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا، لیکن پھر روزے کے لیے، روزے داروں کے لیے جو ہماری مائیں بہنیں خدمت کرتی ہیں، اور پھر خدمت میں اگرچہ کہ انگلی کٹا کے شہیدوں والا ثواب تو نہیں ملے گا، مگر اچھا خاصا ثواب ضرور ملے گا. اور اگر خون کا بہاؤ مسلسل چل رہا ہو تو نماز کے لیے کیا کریں؟ خون نہیں رک رہا تو نماز کیسے کریں؟ انتظار کریں. ہاں جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو تو پھر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. صاحب گزارش یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے ویسے تو کیا کہنا، مفتی صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ طبیعت بحال ہے الحمدللہ. الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ روح و صحت ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو اسی طرح سے ہنستا مسکراتا رکھے. کرنے کا اجر بھی عطا فرمائے. واہ واہ سبحان اللہ. اسی طرح ہاتھ بٹاتے رہیں انشاءاللہ. اچھا، پیورلی فقہی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس طرح کے کسی فعل کی وجہ سے ہمارے یہاں نہ وضو پر فرق پڑتا ہے نہ روزے پر فرق پڑتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو کراہت جس کو شمار کیا گیا ہے، مثلا جان بوجھ کر خون دینا. اب یہ کب ہوگا؟ مثال کے طور پر کوئی ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے، یا مثال کے طور پر بلڈ ڈونیشن کی نوبت آ گئی ہے تو یہ کام اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو روزے کے اوقات سے ڈیفر کر دیا جائے تو بہتر ہے، اس میں تھوڑا ثواب کی قلت کی بات آئی ہے. اتنی بات ضرور آئی ہے. دوسرا سوال جو آپ نے ضمناً کیا کہ اگر ایک شخص ہے اس کا بہہ رہا ہے تو ہمارے یہاں پھر یہی ہے کہ اگر زخم کی وجہ سے خون رس رہا ہے تو اس کو باندھ دیا جائے گا، بینڈیج وغیرہ جس طرح سے کی جاتی ہے، اور پھر وہ معاف ہے اتنی دیر تک جب تک یہ زخم رہتا ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں آخری 2 سوالات پہلے آپ سے اور پھر مفتی صاحب یہ بلکہ سنا دیجیے سوال شجاع صاحب کے لیے. یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی غیر ارادی طور پر یا مجبوری میں کی جائے تو اس کا گناہ ہوگا؟ کوئی غلطی غیر ارادی یا مجبوری طور پہ کی جائے تو اس کا گناہ ہوگا؟ یعنی غلطی سے غلطی ہو جائے یا غیر ارادی طور پہ یا مجبوری؟ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا کا معاملہ ہو جائے. جیسے رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر روزے کے دوران میں کوئی بھولے سے کھا لے تو جیسے ہی یاد آ جائے وہ چھوڑ دے. یہ بھولے سے ہوگا، جان بوجھ کر نہیں بھولنا، جان بوجھ کے نہیں بھولنا. تو وہ معاف ہے، جیسے یاد آ جائے اس کو چھوڑ دے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے رب نے میری اس امت کے لیے خطا کو اور نسیان کو معاف فرما دیا. تو جو غیر ارادی طور پر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا. اور یہ جو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ دعائیں ہیں، اس میں ہر دعا پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بلا قد فعلت، میں کر چکا. یہ البقرہ کی جو آخری آیت میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، بلکہ آخری 2 آیات یہ معراج کی شب پر عطا ہوئی اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کو. تو صرف ہمارے ناظرین ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل بھی رکھیں، مفہوم اور ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، اور ایک ایک آیت پر رکے، یعنی ایک ایک لفظ پر رکیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب عطا ہوتا ہے. تو تعلیم قرآن بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا آپ نے حوالہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا آپ نے. ایک آخری سوال سنا دیجیے مفتی سہیل صاحب. السلام علیکم، میرا نام سیدہ انیلا زہرا ہے، اور میرا سوال فقہ جعفریہ کے علامہ صاحب سے ہے کہ جیسے آج کل شرٹس پہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اور ان تصویروں کی وجہ سے نماز ہم ان شرٹس میں ادا نہیں کر سکتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسی بھی شرٹس ہیں جن پر گٹار اور میوزیکل انسٹرومنٹس کی پکچرز آ رہی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، تو کیا ہم اس شرٹ کو پہن کر نماز ہماری ادا ہو جائے گی؟ آپ احناف کے مطابق بتا دیجیے، فقہ جعفریہ کے مطابق. دیکھیں فقہ حنفی کے نزدیک اگر کمرے میں بھی تصویریں آویزاں ہوں سامنے آس پاس تو نماز مکروہ ہے. باطل نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. پیچھے لگی ہوئی ہے
تو اس میں کراہت تنزیہی ہے. اگر تصویر کہیں نیچے پڑی ہوئی ہے، سجدے کے مقام پر نہیں ہے، پیچھے کہیں ہے، نیچے پڑی ہوئی ہے اہانت کی جگہ پر، پھر نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر شرٹ پہنی ہوئی ہے جس میں واضح طور پر تصویر موجود ہے، چہرہ موجود ہے، چاہے کسی مخلوق کا بھی ہو، تو نماز نہیں ہوگی. اچھا ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ روزے کی حالت میں فقہ حنفی کے نزدیک اگر آپ نے کسی کو خون دیا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کراہت اس وجہ سے ہے کہ اس سے کمزوری نہ ہو جائے، لیکن روزے پر کوئی فرق نہیں اثر نہیں پڑے گا. جی. اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ شرٹ میں گٹار کی موسیقی کے آلات کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ کوئی جاندار تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ جاندار نہیں ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، لیکن ادب کے خلاف. ہاں ہاں جی جی. یعنی پوری گفتگو جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے اس سب کے ساتھ اتفاق، ایون خون والی جو بحث کی ہے وہ بھی فقہ جعفری کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر کمزوری کا باعث ہو تو پھر اس میں ثواب کی کمی ہے، مکروہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. اور جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے تصویر کا، اس کے اندر مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے، اس سے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی اور نماز کو ریپیٹ نہیں کرنا، نماز کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. جتنی زیادہ نمایاں ہوتی چلی جائے گی وہ تصویر اتنا ہی ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی. واقعی میں پوچھ رہا کہ کچھ صورتوں میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ تصاویر میں ماسکنگ ٹیپ وغیرہ اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، پھر اس کا مکروہ پن کم ہو جائے گا. وہ بھی ٹی شرٹ میں بھی کوئی آپ نے چھپا لی اس کو، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایسا ہی ہے، ڈھانپی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں کسی بھی طریقے سے. بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا